غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ شخص بن کے نہیں، شخصیت بن کے رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کے دیکھ لے تو شرمندہ نہ ہو۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے، شرک دونوں میں ہی حرام ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کی کہانی موعظوں میں لکھی جائے۔ قرآن کہتا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو، اس سے پہلے کہ مٹی کے بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسئلے پر جوانی رکھ دو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ بات تو ساری تڑپ کی ہے، ورنہ وقت تو سارے ہی قبولیت کے ہوتے ہیں۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر میں نے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنا مناسب سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کی خاطرداری اور خدمت کرنا صدقہ ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے اس نے موعظوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے نماز قائم کی اس نے کامیابی حاصل کی۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میں نے یقین کے ہر درجہ پر اپنے اللہ کو پایا ہے، الحمدللہ۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔